بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزائی کافر ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھنا جائز نہیں۔ ریاض الفتاویٰ سے ایک فتویٰ۔ استفتاء: کیا فرماتے ہیں علماء دین درج ذیل مسائل کے بارے میں؟ نمبر 1، کیا مرزائیوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ برادری بھائی چارہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ 2، کیا ایک مرزائی مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ 3، کیا ایک ایسا مرزائی جو حالت مرزائیت میں ہی مر گیا ہو، ایک مسلمان اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہے؟ 4، کیا ایک ایسے قبرستان میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ مرزائی بھی دفن ہوں، اجتماعی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ 5، اگر ایک مسلمان مرزائی ہو جائے یا مرزائی اسلام قبول کر کے دوبارہ مرزائی ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمارا دین کیا حکم دیتا ہے؟ سائل حسن اختر، ہیلتھ سینٹر دومیل، تحصیل جنڈ، ضلع اٹک۔ الجواب بعون الوہاب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزائی ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کا پیشوا ملعون و مردود ان 30 دجالوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق بإذن اللہ عالم الغیب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ ثلاثون دجالون کذابون الحدیث، اور ظاہر ہے جسے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 30 کذاب دجالوں میں شمار فرمایا ہے، اسے جو لوگ اپنی بدبختی کی وجہ سے نبی یا مجدد مانتے ہیں وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو مسلمان نہ ہو اس کے ساتھ برادری بھائی چارہ رکھنا تو درکنار، قرآن مجید کی روح سے تو ان کے ساتھ صرف مل کر بیٹھنا بھی منع ہے، بشرطے کہ بیٹھنے والوں کو معلوم ہو کہ وہ ظالم دین و اسلام کے دشمن ہیں۔ ارشاد ربانی: فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ یہی معنی ہے۔ دعائے مغفرت مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، مرزائی جو باتفاق امت کافر ہیں، ان مردودوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا کیا معنی؟ کفار، منکرین دین و ایمان اور منکرین دعا و درود ہی کے لیے تو مشہور مثال زباں زدے خاص و عام ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ میرے خیال میں تو سائل کو غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ مرزائی دعائے مغفرت کے قائل ہی کہاں ہوں گے۔ یہاں اٹک میں تو مرزائیوں کے ہم نوا وہابی بھی میت کے لیے دعا سے روکتے ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کے لیے اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ ارشاد گرامی ہے: اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یعنی جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو، لیکن یہ امر مسلمانوں کے لیے ہے اور صرف اہل اسلام ہی اس کے قائل و عامل ہیں، کوئی غیر مسلم میت کے لیے دعائے مغفرت کا قائل نہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر کوئی مرزائی اہل اسلام کے قبرستان میں دفن ہو گیا ہو اور بعد میں پتہ چلا ہو کہ وہ مرزائی تھا، تو وہاں کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہاں موٹے الفاظ میں نمایاں جگہ یہ لکھوائیں کہ یہاں مرزائی بھی دفن ہے۔ اس لیے دعائے مغفرت کرتے وقت صرف مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ جس کے بارے میں علم ہو کہ یہ کفر
و بد عقیدگی پر مرا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت مانگنا بجائے خود کفر ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہوا کہ مرزائی گستاخ ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہیں، اور مسلمانوں کا کسی بھی کافر کے ساتھ بھائی چارہ رکھنا جائز نہیں، نہ اس کی بخشش کے لیے دعا کرنا جائز ہے، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ لہٰذا نعوذ باللہ من ذالک، جو آدمی مرزائی ہو یا مرزائی مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو گیا ہو، اس کے ساتھ مسلمانوں کو وہی سلوک ہونا چاہیے جو باقی کفار کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو گستاخ ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی بھائی چارہ نہیں۔ ھذا عندی واللہ تعالی وبإعطائہ رسولہ الاعلی اعلم بحقیقت الاحوال۔ راکم عاصم، محمد ریاض الدین حنفی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، غفر لہ۔ 26 شوال المکرم 1418 ہجری المقدس، 24 فروری 1998 عیسوی۔